اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب پھر جمع ہیں، اور یہاں ہم سب کا جمع ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ابھی ایمان ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، کیونکہ جب ایمان زندہ ہوتا ہے تو پھر ایمان کو بچانے کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے۔ جب ایمان مردہ ہو جاتا ہے، ہم گناہ کریں نہ کریں، نیکی کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زندگی ہو تو احساس ہوتا ہے نا۔ تو ایمان کی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر ایمان مر جائے یعنی کہ ایمان نہ رہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی موت ہو گئی ہے۔ انسان تو زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان مر جاتا ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا بھی احساس نہیں ہوتا، نیکی کر کے بھی سکون نہیں ملتا، نیکی کر کے بھی خوشی نہیں ملتی، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کر کے بھی گلٹی فیل نہیں ہوتا، یعنی سینس لیس انسان ہو جاتا ہے، یعنی نیکی اور گناہ میں کوئی فرق اس کے لیے نہیں بچتا۔ اور ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی نیچر میں کمی ہے، غلطی ہے، گناہ ہوگا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنایا اور اگر یہ سوچ لیتا کہ انسان غلطی ہی نہیں کرے گا تو بتائیں کیا فرشتے اور انسان میں فرق رہتا؟ فرشتوں کی جو کریشن کی گئی اس میں یہی تھا کہ یہ غلطی نہیں کریں گے، یہ نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن جو انسان کی نیچر بنائی اس کے اندر غلطی، کمی، کوتاہی کا عنصر رکھا۔ اور وہ لوگ جن کا ایمان زندہ ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے ان سے، انسان ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا احساس ہو جاتا ہے۔ غلطی کا احساس ہو جانا ہی ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے، انبیاء کرام کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہے، کتنا ہی کوئی نیک کیوں نہ ہو، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ انسان اور شیطان میں کیا فرق تھا؟ انسان اور شیطان میں یہی فرق تھا، اگر آپ سب سے پہلی کریشن کی طرف سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف چلے جائیں، ان سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جب سیدنا حوا علیہ السلام نے کہا کہ یہ والا پھل کھانا ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کھانا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے کہا ہے۔ اس میں بھی آپ کو ڈسگائز کیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو فار ایور اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے، یہ جھانسا دیا گیا تھا، لیکن غلطی تو ہوئی نا۔ ادھر شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن پھر ایسا کیوں ہوا؟ ایک کو معاف کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا گیا اور دوسرے کو شیطان بنا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، آپ نے ریویو کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، کہا بھائی تعالیٰ کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اب معافی مانگنے تیری بارگاہ میں آ گیا۔ وہ ایک احساس تھا جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے احساس دیکھا، ندامت دیکھی، شرمندگی دیکھی، تو اس شرمندگی کے باعث معافی طے کر لی۔ دوسری طرف شیطان تھا، غلطی اس سے بھی ہوئی، لیکن اس کے اندر احساس نہیں پیدا ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وارن کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں تمہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ کنسپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہی بندہ ہے، اور اگر غلطی کر کے ہم سوچیں ہم نے ٹھیک کیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی ایمان زندہ نہیں ہے۔ ان محافل میں آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ایمان کی سلامتی، ایمان کو زندگی دیں۔ جس طرح جسم کو ہمارے کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، سردی گرمی کا ہم ڈریس پہنتے ہیں، کس لیے؟ روح کے لیے، جسم کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے۔ ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں جسم کے لیے، ایکسرسائز کرتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے، یہ فریش رہے۔
اس طرح روح کی بھی ایک ایمان کی بھی زندگی ہے، اس کو بھی خوراک چاہیے، اس کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور روح کا ذکر، ایمان کی زندگی کیا ہے؟ ایمان کا ذکر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جتنا اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ایمان زندہ اور مضبوط رہے گا، جتنا اس بارگاہ سے دور آتے جائیں گے ایمان مردہ اور کمزور ہو جائے گا۔ آقا اسلام نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی برائی کو دیکھے، کسی گناہ کو دیکھے، خود ہاتھ سے بڑھ کر اس برائی، اس گناہ کو دور کرے۔ فرمایا دوسرا درجہ یہ، فرمایا یہ سب سے بہتر ایمان ہے۔ دیکھیں برائی کو کون ختم کرے گا؟ جو پہلے اپنے اندر سے برائی کو ختم کرے گا۔ گناہ کو کون برا جانے گا؟ جو اپنے اندر سے پہلے گناہ کو ختم کرے گا تو گناہ برا لگے گا نا۔ اگر اپنی ذات کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر گناہ ہے تو باہر والے گناہ نہیں لگتے۔ تو فرمایا یہ سب سے بہتر ایمان ہے۔ ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کی جائے، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر ہو یا سوسائٹی کے اندر ہو۔ پھر فرمایا ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھا، گناہ کو دیکھا، ہاتھ سے ختم کرنے کی پاور نہیں تھی، اسے زبان سے وربلی کہا جائے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، تو فرمایا یہ ایمان کا دوسرا درمیانہ درجہ ہے۔ اور کا تیسرا درجہ بھی ہے ایمان کا کہ برائی کو دیکھا، گناہ کو دیکھا، پسند نہیں کیا، لیکن زبان سے نہیں کہا، ہاتھ سے بھی نہیں کہا، بس دل میں برا جانا، دل سے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو آقا اسلام فرمایا یہ ایمان کا تیسرا اور سب سے نچلا درجہ ہے۔ سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ ہم گناہ اور برائی کو دیکھ بھی رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، اسے پسند بھی نہیں کر رہے، بس دل کے اندر اپنے خیالات کو رکھا ہوا ہے، دل سے اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے۔ ایمان تو ہوگا لیکن بہت کمزور۔ اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جب ہمارے ایمان کمزور ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی نعمت، کوئی نہ کوئی ایسا بہار کا جھونکا بھیج دیتا ہے کہ جس سے ہمارے ایمان دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ایمان کو، ہماری روح کو زندہ کرنے والا مہینہ رمضان مبارک بھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ رمضان مبارک اللہ کی نعمتوں میں سے وہ ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کے بارے میں بہت ساری آیات قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث مبارکہ بھی بہت ساری موجود ہیں جس میں رمضان مبارک کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم سب نے بھی سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جو شیاطین ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کیوں اہتمام کر رہا ہے؟ کیوں ایسے کرتا ہے کہ شیاطینوں کو اللہ پاک لاک اپ میں کر دیتا ہے اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، اپنے مخلوق کی خاطر، وہ اپنے بندوں کی خاطر، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا، تو شیطان پورا سال ڈسگائز کرتا ہے بندے کو۔ وہ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، لیکن ایک مہینہ اس نے ایسا رکھا ہے جس میں اس کو بھی لاک اپ کر دیا ہے۔ اور کوئی شخص اگر رمضان کی رحمت پا کر بھی شیطان کے لاک اپ ہونے کے باوجود بھی نیکی نہیں کرتا تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، بے شکر ہے رمضان آیا، شیطان تو لاک اپ ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی نیکی کی توفیق نہیں ملی۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، جو ہماری روح ہے، وہ اتنی گندی ہو چکی ہے، گناہوں سے اتنی زیادہ وہ سیاہ ہو چکی ہوتی ہے کہ شیطان کے لاک اپ میں جانے سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی رحمت بھی اسی کو ملتی ہے جو ایفرٹ کرتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور رمضان تو اتنی رحمتیں لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے سیاستہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا سلیمان فارسی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سنو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. فرمایا جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے، اس کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر اجر دے گا. اور پھر فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو فرض کا درجہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی عام دنوں میں اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو نفل کا اجر ملتا ہے، فرض کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں یا کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے. ایک فرض ادا کریں گے تو اس کا اجر 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوگا. ایک اگر نفل کو ادا کریں گے، چاہے وہ عبادت ہے یا نفلی کام ہے، اس کا اجر اللہ پاک نے فرض کے برابر رکھ دیا ہے، تاکہ اس کا جو بندہ اگر سارا سال کبھی بھی اس کی بارگاہ میں نہیں آیا، اگر وہ رمضان میں آ ہی گیا ہے تو اسے اتنا بڑھ کر بھیجوں کہ اسے کمی ہی نہ رہے. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے رمضان بھیجا. اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ لیتا ہوں تاکہ میرے بندوں کو کوئی ڈسگائز کرنے والا نہ رہے، کوئی گمراہ کرنے والا نہ رہے، یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے کہ باری تعالیٰ ہم کیسے آتے ہیں، شیطان نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا تھا. فرض کریں میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گی اس چیز کو تھوڑا لہتر کرنے کے لیے. ہم اوسلو میں رہتے ہیں، سب لوگ اوسلو سے شانت ہے نا. اوسلو ایسے ہم نے گرونلینڈ جانا ہو، ہمیں مول دیا جائے کہ آپ نے اوسلو ایس سے گرونلینڈ جانا ہے 20 منٹ میں 25 منٹ میں، کیونکہ ہم شانت اس راستے سے جا سکتے ہیں نا، ہم تو 10 منٹ میں بھی جا جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ درمیان میں ایک کھلا شیر جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا جائے، جانا بھی ہے اور راستے میں شیر بھی ہے، تو کیا ہم جا پائیں گے؟ کیا کوئی بھی نہیں جا پائے گا؟ بتائیں. اگر درمیان میں شیر ہے اور پتہ ہے کہ وہ کھا جاتا ہے، نہیں راستہ ایک ہے. میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، بات کی سمجھ آئے کہ کیا جس کا تو ایمان کمزور ہے نا وہ تو اوسلو ایسے آگے جائے گا نہیں، سوچے گا کہ نہیں مجھے تو موت آ جانی ہے. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے نا وہ سوچے گا مجھے یہ ٹارگٹ دیا کس نے ہے، اگر میری زندگی ہے تو شیر سے ہی بچ جاؤں گا، اور اگر نہیں ہے تو میں اوسلو ایس پہ بھی مر سکتا ہوں ایکسیڈنٹ سے. تو کچھ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ اسے کراس کر جائیں گے. ایسا ہی ہے، یعنی کچھ لوگ 100 میں سے کچھ لوگ اس شیر کا مقابلہ کر کے منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر شیر کو لاک اپ کر دیا جائے، شیر ہو اور اس کو لاک اپ کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اب یہاں سے وہاں جانا ہے، تو پھر چلے جائیں گے. پھر تو پہنچنا چاہیے نا، کہ نہیں پہنچنا چاہیے؟ پھر پہنچنا چاہیے. اسی طرح اللہ پاک کے جو 11 مہینے ہیں نا اس میں وہ شیطان خون خار شیر کی طرح کھلا ہوتا ہے. کچھ خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ پاتے ہیں، کچھ مضبوط ایمان والے ہی اس منزل تک پہنچ پاتے ہیں. لیکن رمضان میں اس نے کیا کیا؟ اس نے منزل تو پہلے ہی بتائی ہوئی تھی. اس نے کہا اس سے ڈرتے تھے نا، اس کی وجہ سے، اس شیر کی وجہ سے، اس شیطان کی وجہ سے میری بارگاہ سے دور تھے، چلو ایک آسانی اور دے دیتا ہوں، اسے میں لاک اپ نہیں کر دیتا ہوں، اب تو آ جاؤ. تو اس نے اس شیطان کو جو کھلے شیر کی مانے تھا اسے شیطان کے مہینے میں لاک اپ کر دیا، تاکہ جو پہلے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان سے ڈرتے تھے اس کی وجہ سے میرے پاس نہیں آتے تھے، چلو ایک مہینے میں لاک اپ کر کے دیکھتا ہوں کہ اب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. اس میں تو ایفرٹ کرنی چاہیے نا، اس میں تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رحمت اور برکت اسی کو ملتی ہے جو ایفرٹ کرتا ہے. ایفرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. ہم جو پاکستانی ہیں نا، ہمارا ایک کنسپٹ ہے اللہ مالک ہے. کوئی اگر بات بتائی جائے نا، سب کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں ساڈا اللہ مالک ہے. بالکل ہر کسی کا اللہ ہی مالک ہے، لیکن ایفرٹ بھی اللہ نے ہی کہا ہے کرو. رزق اللہ پاک نے کہا میں دینے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ محنت کا کہا، ایفرٹ کرو، محنت کرو پھر رزق دوں گا. ایسا ہی ہے. اس طرح ایجوکیشن ہے، علم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرو، محنت کرو تو پھر علم دوں گا.
تو اسی طرح رمضان مبارک جو رحمت، مغفرت اور بخشش لے کے آتا ہے، ملتی اسی کو ہے جو ایفرٹ کرتا ہے، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے، جو سٹارٹ ہی نہیں کرے گا، جو زیرو پہ کھڑا رہے گا، تو اس کے پاس رحمت خود چل کے نہیں آئے گی۔ یاد رکھنے، مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، جولی پھلانے والوں کو ہی دیتا ہے۔ ویسے تو وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے آ کے مانگے، کوئی آ کے میرے در پہ جھکے۔ جو بندہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اتنا اللہ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے، اسے سوسائٹی میں عزت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں، پھر اس کے مشکل کام آسان بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب مہینہ رمضان کچھ دنوں کے بعد ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کی ملتی ہے، اسے چھوڑا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، رمضان کا بھی ایک پرپز ہے، انسان کو بنانے کا بھی ایک پرپز اللہ پاک نے بنایا۔ قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ انسان کو بنانے کا پرپز تھا۔ ہم انسان بھی جو کام کرتے ہیں، ہمارے بھی ہر کام کے آگے پیچھے کوئی مول ہوتا ہے نا۔ جاب پہ جاتے ہیں تو جاب کا بھی ایک مول ہے، اچھی لون ملے، زندگی اچھی گزرے، ایسا ہی ہے، یا اور بہت سے مول ہو سکتے ہیں۔ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کا بھی ایک مول ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مول ہوتا ہے تو انسان ایفرٹ کرتا ہے۔ اس طرح رمضان کا بھی اللہ پاک نے ایک مول بنایا، اور قرآن مجید میں کہا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے میں کہا کہ اے ایمان والو، میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلا جو حصہ تھا نا، اس میں اس کا مول بتایا، کیوں روزے فرض کر رہا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ڈیفینیشن ہے، میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ تقوی کا ایک مطلب احساس ہے، احساس پیدا کرنا کہ میرا کوئی ہے، کسی کے آگے جواب دینا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ تقوی کا ایک مطلب خود کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، خود کو ہر اس کام سے روکنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا فاروق اعظم تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا کبھی تم جھاڑیوں اور کانٹے دار راستے پہ چلے ہو؟ کوئی ایسا راستہ ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ اس نے کہا ایک بار چلا تھا۔ پوچھا کیسے چلے تھے؟ اس نے کہا اپنے کپڑے اور دامن بچا بچا کے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر میں دامن کھلا چھوڑ دیتا تو کانٹے اور جھاڑیاں میرے کپڑوں کو پھاڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جب آئے ہو، تقویٰ یہی ہے کہ پوری دنیا میں تمہارے راستوں کے ارد گرد گناہ، نافرمانیاں یہ بکھری پڑی ہیں۔ اگر تم تقویٰ والے ہو، تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو انہیں گناہوں کے اندر سے تم نے اپنا دامن بچا کے نکال کے لے کے جانا ہے۔ اگر دامن کھلا چھوڑ دے گے تو کوئی برانچ وہاں سے تمہیں کھینچ لے گی، کوئی کانٹا وہاں سے چپ جائے گا، تم منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ بات کرنے کا پرپز یہ تھا کہ دنیا میں ہر طرف نیکی راستے میں نہیں پڑی ہوئی ہے کہ تم جاؤ گے تو فوراً مل جائے گی۔ برائی ہر طرف موجود ہے، اس سے خود کو خود بچانا ہے، ان کانٹوں سے، ان بشش سے خود کو خود بچا کر وہ جب منزل تمہیں بتائی گئی تھی۔ اور انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور رضا کو پانا۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ جو عمل کرتے ہیں کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اگر وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا سمجھ کر، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا سمجھ کر۔ جب انسان کی زندگی کا یہ مول بن جائے، میں کچھ بھی کروں، اس کے پیچھے رضا، اللہ کو خوش کرنا ہے،
تو پھر گناہوں سے انسان ہٹ جاتا ہے. ہم ایز اے مسلمان ابھی تک اس کنسپٹ کو سمجھ ہی نہیں پائے. ہمارے نزدیک نیکی اور گناہ کا اور تصور ہے. ہم اس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس چیز کو گناہ سمجھتے ہیں جو ہمیں برا لگتا ہے. جو چیز ہمیں بری نہیں لگتی ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. جو چیز ہمارے لیے ایک کامن سی ہوتی ہے ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے. حالانکہ نیکی کا کنسپٹ تو بہت بڑا ہے. ہمارے دین نے نیکی کو صرف نماز کے ساتھ نہیں جوڑا ہے. ہمارا دین کہتا ہے اسمائل کرو کسی دوسرے کے ساتھ، یہ بھی نیکی ہے. دیکھیں کہا نا مسکرانا بھی صدقہ ہے، اسمائل پاس دینا بھی ایک صدقہ، ایک نیکی ہے. تو نیکی کتنا بڑا کنسپٹ ہے. کسی کو چھینک آتی ہے، وہ اس کی چھینک وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، جواب میں آپ کہتے ہیں یرحمکم اللہ، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو ہمارے اسلام نے تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے ساتھ نیکی کا تصور جوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے نیکی کو بند کر دیا ہے صرف نماز کے ساتھ، صرف عبادت کے ساتھ. حالانکہ مسلمان کی تو ساری کی ساری زندگی ہے ہی نیکی. اگر اس کنسپٹ کو سمجھ لیں تو یہ آپ کے سامنے یہ بات کرنے کا پرپز یہ تھا کہ چونکہ ایک کچھ چیزیں ہیں فرض اور کچھ ہیں نفل، اس رمضان میں کوشش کریں کہ فرض کے ساتھ ساتھ ایسی نیکیاں بھی ایڈ کریں کہ جن کو عام دنوں میں ہم نیکی نہیں سمجھتے، جن کو عام کامن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے. ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، تاکہ اس مہینے میں جو کہا کہ نفل کا اجر میں فرض کے برابر کر دوں گا اور فرض کے بعد 70 گنا کر دوں گا، ہم تھوڑی ایفرٹ کر کے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. ہم تھوڑا کام کر کے اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ تو عطاؤں کا مہینہ ہے. اور ابن خزیمہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مہینہ رمضان ہے اس میں لوگوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، ہر مانگنے والے کی جولی بھری جاتی ہے. اس میں رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک ہر کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. جو روزہ رکھتے ہیں ان کے مال کے تھرو پھر اور لوگوں کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور رمضان اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے جب گفتگو کرنے جاتے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے بہت عظمت دی تھی جب براہ راست کوہ طور پر جا کے کلام کرتے تھے، تو ایک دل آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اتنا انعام دیا ہے کہ مجھے کوہ طور پر بلا کے کلام کرتا ہے. آج سے پہلے کسی نبی سے اللہ نے ایسا سلوک نہیں کیا، اتنی عزت نہیں دی کسی کو کہ وہ کوہ طور پر بلا کر باتیں کرے. تو ویسے ہی پوچھا باری تعالیٰ، جتنی عظمت تو نے مجھے دی ہے، جتنا مقام تو نے مجھے دیا ہے، کیا کسی اور کو دے گا؟ کسی اور کو دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میری بات غور سے سنو، جو عزت اور عظمت تجھے دی ہے امت محمدی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے میں اس سے بڑھ کر انہیں عزت و عظمت دوں گا. پوچھا باری تعالیٰ وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ میری رضا کی خاطر روزے رکھیں گے، میری خاطر بھوک برداشت کریں گے، میری خاطر پیاس برداشت کریں گے، تو میں انہیں 2 تحفے دوں گا، ایک تحفہ دنیا میں، دوسرا تحفہ آخرت میں. پوچھا باری تعالیٰ وہ کون سے 2 تحفے ہیں؟ کہا ایک تحفہ تو افطاری کے وقت دے دوں گا، جب پورا دن میری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہیں گے، جب شام کو وہ افطاری کریں گے اس افطاری میں اتنی لذت اتنا سکون دوں گا کہ دن بھر کی بھوک کو بھول جائیں گے. اور فرمایا دوسرا تحفہ میں قیامت کے دن دوں گا، آپ سے کلام کرتا ہوں 70 پردوں کے اندر، آپ سے ملاقات ہوتی ہے 100 پردوں کے اندر، لیکن اے موسیٰ امت محمدی کے روزے داروں کو قیامت کے دن بلا حجاب اپنا دیدار کرواؤں گا، کیونکہ جو انہوں نے میری خاطر مشقتیں برداشت کی ہوں گی، میری خاطر وہ جو بھوک برداشت کی ہوگی، جب وہ قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے تو ان کی اس ساری سختیوں کو، ان تکلیفوں کو، ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا انعام دوں گا. سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے لیکن نہیں دیا. ادھر امت محمدی کو رمضان کے روزوں کے صدقے اللہ پاک اتنا بڑا اجر دے رہا ہے.
تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. کوشش کریں اس نعمت کی ہم قدر کریں، کیونکہ دن تو گنتی والے ہیں. جیسے مہمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نا، یہ مہینہ بھی مہمان ہوتا ہے. جب آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چلا کیسے گیا ہے. اس لیے کہ انسان کی روح اس مہینے میں سکون میں ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، وہ ایک مہینہ چٹکی میں گزر جاتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. محنت کس چیز کی؟ دیکھیں ہم سب کے اندر کمیاں ہیں. کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی عبادت میں بہت فرنک ہو لیکن اس کے اخلاق کمزور ہوں. کوئی اپنی 5 وقت کی نمازیں تو ادا کرتا ہو لیکن زبان میں سختی ہو، بدگمانی بہت ہو، جھوٹ بولتا ہو، ٹیمپرامنٹ بہت جلدی لوز کر جاتا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا. معاف نہ کرتا ہو، عبادت میں پکا ہو لیکن لڑائی جھگڑا بہت کرتا ہو. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تو کمی ہے نا. دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن عبادت میں کمی ہے. لیکن جب فلائٹ پہ آپ جاتے ہیں نا تو صرف جہاز کو نہیں دیکھتے، جہاز کا انجن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر فیول بھی ڈلتا ہے. ایسے ہی ہے، اس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، تب جا کر فلائٹ اڑنے کے قابل ہوتی ہے. اسی طرح جب رمضان آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فلائی کرنے کے لیے رمضان کو بھیج دیا ہے، لیکن جب تک جہاز کا انجن ہی نہیں ہوگا وہ فلائی کرے گا؟ بتائیں. اگر انجن ہے اور فیول نہیں ہے پھر کرے گا فلائی؟ اگر فیول ہے اور انجن نہیں ہے فلائی کرے گا؟ نہیں. جب تک دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہوں گی جہاز بھی فلائی نہیں کرتا. یہی حال ہمارے ایمان کا بھی ہے، اعمال کا بھی ہے. کہ عبادت ہے اخلاق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہاف کام ہم نے کیا ہے. اخلاق ہے عبادت نہیں ہے تو پھر بھی ہم نے ہاف کام کیا ہے. اس رمضان میں ہم کوشش کریں، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اخلاق اور عبادات کو جمع کر لیں. ہم سب کو معلوم ہے میرے اندر کیا کمی ہے. جن کو غصہ بہت آتا ہے، جن کی زبان زیادہ چلتی ہے غصے میں، وہ اپنا ایک مول بنائیں. کچھ بھی ہو جائے میں نے اس رمضان میں جھگڑا نہیں کرنا. بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. بچوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ رمضان والی ماں میں اور رمضان کے بغیر والی ماں میں کچھ فرق ہے. اگر کسی کی بہن بڑی ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کے بھی علم میں آنا چاہیے کہ رمضان ہے، کچھ چینج ہمارے اندر آنی چاہیے. وہ ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری زبان میں ہونی چاہیے. زبان پہ کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اگر ہم صرف اس پہ قابو پا لیں، صرف ایک اپنا مول، من کا جس کو پتا ہے کہ میری زبان قابو، وہ جلدی غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنا یہی مول رکھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کرنی ہے رمضان میں کوئی ہارش ورڈ نہیں بولنا. کہ بلا شبہ ہم سچے ہی ہوتے ہیں لیکن سچ بات اتنے کڑوے انداز میں کرتے ہیں کہ سچ سچ نہیں لگتا، وہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے. تو پھر ہم کوشش کریں کہ رمضان میں سچ کو پولائٹلی اچھے وے میں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سچ سچ لگے. کیونکہ سم ٹائم ہم سچ بتاتے بتاتے اگلے کا ہرٹ بھی کر دیتے ہیں، ہم زیادتی بھی کر دیتے ہیں. اس سے خود کو بچانا ہے. یہ ایک مول ہر ایک، مجھے پتہ ہے خواتین خاص کر جو مائیں ہوتی ہیں ان کا بولنا بنتا بھی ہے، بچوں کے ساتھ بہت جوبے کرنا پڑتا ہے. لیکن اس رمضان میں کوشش کریں ہم سب کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں تو روزے سے ہوں. اور روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، صرف پیاس میں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو تقویٰ کہا گیا ہے اس میں یہ چیز پہلے آتی ہے. اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام میں بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ منہ تو اپنا باندھ لیتے ہیں لیکن زبان سے غیبت بھی جاری رکھتے ہیں، آنکھیں بے حیائی سے بھی رکتی نہیں ہیں، برے کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں. جسٹ انہوں نے منہ باندھا ہوا ہے، جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، باقی ہر برائی ان کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے کہا بہت سے ایسے روزے دار ہوں گے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کی روح کو نہیں سمجھا. دیکھیں اگر اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر فرض کرے ساری دنیا کے سارے انسان روزہ رکھ لیں تو کیا اللہ کے خزانے میں کم اضافہ ہو جائے گا؟
اور کوئی ایک بھی نہ رکھے تو کیا خزانے میں اضافہ کمی آ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے ایک ذریعہ بتایا، کیونکہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو گناہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. بھوک اور پیاس سے جب تڑپ آتی ہے تو انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. اس نے ایک راستہ بتایا کہ اس پہ چل کے آؤ گے تو جلدی میرے قریب آ جاؤ گے، ورنہ اللہ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے اپنے روزوں کو ضائع نہ کرے، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. کیسے؟ کہ اس کی روح لے کر آئیں. ہم نے اس کے جسم کو دیکھ لیا ہے کہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے ہم نے بھوکے رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے. وہ اس کا جسم ہے، لیکن جسم کی حیثیت بھی تو روح کے ساتھ ہے نا. روزے کی جو روح ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ ہر اس کام سے خود کو بچانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور ہمارے پاس سب سے بیسٹ ایگزامپل وہ آقا علیہ السلام کی ہے. اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے تو شاید ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ان راہوں پر چلے صحیح جن پر آقا علیہ السلام چلے تھے. کچھ نہ کچھ تو کوشش کی جا سکتی ہے نا. تو آقا علیہ السلام اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ آقا علیہ السلام کا جو رمضان کا معمول تھا سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، متفق علیہ حدیث سے مبارکہ. آقا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب رمضان ابھی نہیں آتا تھا تو آقا علیہ السلام شدت کے ساتھ رمضان کا انتظار کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان. یہ جو دعا سکھائی جاتی پڑھتے ہیں نا شعبان اور رجب اور رمضان کی، یہ آقا علیہ السلام پڑھتے تھے پورا سال. آقا علیہ السلام شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن جب شعبان آتا پھر رمضان کا انتظار کرتے تھے اور پوچھتے کتنے دن رہ گیا رمضان شروع ہونے میں. اور خوشی کی ایک کیفیت ہوتی تھی آپ کے چہرے پر، خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے. اور پھر جب رمضان کا آغاز ہو جاتا تو فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ معمول کے کاموں سے پھر ہٹ جاتی، پھر عبادت میں اضافہ ہو جاتا، خرچ بہت زیادہ کرتے تھے، غریبوں کے کام بہت آتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے بڑھ جایا کرتی تھی. بلکہ رمضان میں جبرائیل امی تشریف لایا کرتے تھے ویرداغ. کبھی جبرائیل امی قرآن کی تلاوت کرتے، آقا علیہ السلام سنتے تھے، پھر آقا علیہ السلام تلاوت کرتے، جبرائیل امی سنا کرتے تھے. اسے دورہ قرآن کہا جاتا تھا. پھر راتوں کو کثرت سے جاگا کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ رمضان میں آقا علیہ السلام اتنی کثرت سے سخاوت کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام خرچ کرتے تھے. تو ہم سب بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ زیادہ نہ صحیح تھوڑے سے آغاز کر لیں، تھوڑا تھوڑا کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہم جب انسان کوئی نیت کر لیتا ہے نا، کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ منزل پانی ہے، پھر یہ ایفرٹ کرتا ہے نا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک نیت باندھ لیں، اس رمضان میں نے کہاں سے اتوکلے ہونا ہے. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے میرے اندر کیا کمی ہے. ہر ایک کی پرابلم دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. میں نے کہا کوئی عبادت میں بہت زیادہ فرنک ہے، اس کے اخلاق کم ہیں. کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہے، اس کی عبادت میں کمی ہے. تو ہر کوئی دیکھے میری کمی کیا ہے. کوئی بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، تو وہ کوشش کرے رمضان میں اس کمی کو دور کروں. پھر ارادہ کریں، نیت کریں، کہ اللہ تعالیٰ اچھی نیت پر اجر دیتا ہے، اچھی نیت میں برکت ڈالتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ رمضان آنے سے پہلے ایک رات عشاء کی نماز میں ہم سب پڑھیں، بیٹھیں اور نیت کریں کہ باری تعالیٰ اس رمضان کو جو تو نے رحمت اور برکت والا بنا کر بھیجا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں سے اس کو سجا سکیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں محنت کر سکیں. ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے کا اجر دیتا ہے. تو محنت کرنی ہے ہم نے، اسے عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ سجانا ہے، کیونکہ یہی رمضان کی روح ہے، یہی اس کا جسم ہے. اور پھر جو لوگ جاب کرتے ہیں، جن کی سٹڈی ہے یا جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنی وقت داغ کا جائزہ لیں. ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری بیکار اور فالتو چیزیں جن کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے، اگر ہم ان کو مائنس کر دیں ہمارے پاس بہت ٹائم نکل آتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے ہم بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں.
تو رمضان میں کوشش کریں کہ ہم ٹائم کو ضائع نہ کریں. ذرا اپنی داغلی لیو کو سامنے رکھیں اور خود پتہ چل جائے گا اگر یہ کام آج نہ کریں تو کیا ہو جائے گا. 1 مہینے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. جو کام ہم آج کر رہے ہیں کیا مہینے بعد نہیں کر سکتے؟ نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ مینجمنٹ تو کر سکتے ہیں نا. جیسے شاپنگ ہے، وہ ضروری تو نہیں کہ رمضان کے مہینے میں جا کے کریں گے. بسوک پہ جانا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ رمضان مہینے میں ہی جائیں اور بلائیں. اچھی بات ہے دعوت کرنا، لیکن جس طرح کی دعوتیں آج کل ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں، دکھلاوا بہت آ گیا ہے. انہوں نے 5 ڈشیں بنائی ہیں، میں نے 7 بنانی ہے، میں نے 10 بنانی ہے، میں نے اپنے دسترخوان کو اتنا بننا ہے کوئی بات نہ کر سکے. تو پھر روزہ کدھر گیا؟ پھر افطاری کدھر گئی؟ وہ ساری تو دنیا داری کے چکر میں ضائع ہو گئی نا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کے اندر بھی ہم دنیا داری لے آتے ہیں. ہم افطاری تو کرواتے ہیں لیکن اس کے اندر دکھلاوا بہت ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. اتنا نہ بنایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے. ابھی بھی دنیا کا خوف ہے، ابھی بھی دنیا کے سامنے اپنا نام دکھانے کی باری ہے. تو اچھا عمل بھی ہمارا پھر ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ نیت پھر بدل جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بہت سے ایسے کام ہماری زندگیوں میں کہ جو فالتو ایکسٹرا ہیں، اگر ہم ان کو مائنس کر دیں، ان دنوں میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عبادت کے لیے بھی وقت نکل آئے گا، اپنے لیے وقت نکل آئے گا. یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے نا کہ میری زندگی کا کیا شیڈول ہے. آپ خود دیکھتے ہیں رمضان میں بھی وقت تو وہی ہوتا ہے، لیکن پھر ہمارا جو مول ہوتا ہے اس کے اندر عبادت ہوتی ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے گناہ نہ کروں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، پھر نیت بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ اچھے کام اور اچھی نیت پر برکت بھی دیتا ہے. اس رمضان میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ایکسٹراز ہماری زندگی میں ہیں ان کو مائنس کرتے جائیں. ہر کوئی کوشش کرے، زیادہ نہ صحیح، کم از کم 1 قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. اور پھر اتنا پڑھیں اتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے، وہ جھکے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، صوفے پہ گر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ٹیک لگا کے وہ کہتے ہیں جی 5 قرآن مجید پڑھنے، 6 پڑھنے. ہر چیز کا ادب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ادب ہے. تھوڑا پڑھیں، رسپیکٹ فل طریقے سے پڑھیں، ہو سکے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، لیکن اتنا پڑھیں جتنا باڈی تھولے کرتی ہے. کیونکہ لیٹ کے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، وہ بہت مشکل سے ان کو مول ہوتا ہے 5 قرآن مجید پڑھنے، 6 اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید کا ادب یہ بھی ضروری ہے. ثواب جہاں تک بات ہے نا، تو ثواب دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ثواب تھوڑا آگے بھی نکلے نا، ثواب تو الحمدللہ پڑھنے سے بھی مل جائے گا، الف لام میم پڑھے اسے بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تھوڑا سا ہم نے آگے جانا ہے. قرآن کا پرپس کیا ہے؟ جیسے رمضان کا ایک پرپس ہے نا کہ نیکی اور تقوی، اس طرح قرآن کا بھی ایک مول ہے، اور وہ ہے انسانوں کی بھلائی، انسانوں کے لیے خیر کے دروازے کھولنا. دروازہ تب کھلے گا جب نوک کریں گے. ہم نے ثواب کی تک آیتوں تک خود کو محدود رکھا ہے کہ تلاوت کرنی ہے، ثواب لینا ہے. ہم نے تھوڑا سی ٹرانسلیشن ساتھ پڑھے، یہ آیت پڑھے اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، پھر تھوڑا سا اس پہ تھنکے کریں، سوچیں کہ کیا میں اس گروپ میں جاتی ہوں کہ نہیں جاتی. یہاں سے پھر نیکیوں کے، سکون کے، بلیسنگ کے دروازے کھلتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت ہر بندہ کوشش کرے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب ٹریول کر رہے ہوں گے، اپنے اسکول تک جا رہے ہیں، اپنی جاب تک جا رہے ہیں، آج کل تو موبائل میں بھی ایپ ہیں، اس میں قرآن مجید لوڈ ہے. جاتے ہوئے اگر نہیں پڑھ سکتے سن تو سکتے ہیں، ہینڈ فری لگا لیں، بلوٹوتھ لگا لیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس. تو جب آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹرین میں، گاڑی میں، اس پہ لگا کے سن سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ٹائم آنے جانے کا وہ فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت سن لیں، کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں روک سکتا نا. تو اس ٹائم کو اچھا یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا رائے سے پیریڈ ہوتا ہے اس کو بھی آپ قرآن مجید سننے میں، پڑھنے میں آپ گزار سکتے ہیں. کیونکہ اب تو کتاب کا پرابلم رہا ہی نہیں ہے، اب تو موبائل میں سب کچھ آ چکا ہے. جسٹ میں نے ایک ٹرک دیا ہے. پھر ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنی فرض نماز رو ادا کرے. جو پہلے فرض کی جن کی پابندی ہے وہ کوشش کرے نفلی نمازوں کو ایڈ کرے. جو پہلے 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اب انہوں نے ایکسٹرا جانا ہے.
اب کیا کرنا ہے کہ جو نفلی نمازیں ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تسبیح نماز، اس کو پھر اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، کیونکہ 5 تو وہ پہلے ہی پڑھتے تھے نا، اس میں تو ان کا معمول پہلے ہی پکا تھا، تو اب اضافہ ہونا چاہیے نا رمضان میں. تو اب کیا کوشش کریں کہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو پھر ایڈ کر لیں، اور ان نفلی نمازوں کا اجر کس کے برابر ملے گا؟ فرض کے برابر ملے گا. اگر اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اس کا اجر پھر فرض کے برابر چلا جائے گا. تو ہر ایک اپنی اپنی کنڈیشن کے مطابق اضافہ کرے. جن لوگوں کا معلوم ہے کہ ہمارے فرض جو 5 نمازیں ہیں ہمارے سے پابندی نہیں ہوتی، تو پہلے وہ فوکس کرے اپنی نمازوں کو 5 کو پورا کرنے میں، کیونکہ فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے. نفل کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، فرض کا پوچھا جائے گا. پہلے اپنے فرض کو پورا کریں، پھر نفل کی طرف آنا ہے. تو جن کو معلوم ہے کہ ہمیں فرض کی ادائیگی میں کمی ہے، تو پہلے وہ فرض پہ فوکس کریں، پھر نفل کی طرف جائیں. جن کو معلوم ہے کہ ہمارا فرض مکمل ہو جاتا ہے، وہ پھر فرض کے بعد نفل کی طرف آئیں. اور پھر کوشش کریں اس رمضان مبارک میں ہم کسی کے لیے زیادتی نہ کریں، اپنا ہو یا پرایا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ابھی شب برات آئی ہے، 100 لوگوں کے میسج آئے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف کرنا. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ہی معافی مانگتے ہیں جن سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں. بھائی معافی مانگنی ہے جو پاس والے ان سے مانگو، جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کمی ہوتی ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور موبائل پہ میسج بھیجتے ہیں سمندر پار لوگوں کو، جی ہمیں معاف کر دو. بالکل، جن سے کبھی ملے بھی نہیں ہوتے نا، ان کو بڑا سا میسج آیا ہوتا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. بھائی جن کے ساتھ رہتے ہو، جن کے ساتھ غلطی اور کا نقصان امکان ہے، ان سے نہیں مانگتے. تو دیکھیں اچھی چیز کو بھی ٹریڈیشن بنا دیا گیا ہے. تو رمضان میں کوشش کریں جو ہمارے قریب ہیں، موبائل والے نہیں، فیس بک والے نہیں، ان کا نہ خیال رکھیں، وہ اپنا رکھ سکتے ہیں. جو پاس ہیں، جو زندہ ہیں، ان کا خیال رکھیں. جن کے ساتھ ویر داغ موتے ہوتا ہے، جن کے ساتھ ویر داغ ملاقات ہوتی ہے، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ، بچے، ان کا پہلا حق ہے کہ ان کو ہرٹ نہ کیا جائے، ان سے زیادتی نہ کی جائے. کیونکہ جو قریبی ہیں، جن کے ساتھ ہم نے فون پہ بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے ہفتے بعد بات ہوگی، ان کو ہم نے کیا کہنا ہے، جس سے صبح شام بات کرنی ہے، جس سے ان کے ساتھ ایک پرابلم ہو سکتی ہے. جسٹ میں نے اگزامپل دی ہے کہ آج سوشل میڈیا کی دنیا نے ہمیں اپنوں سے دور کر کے اوروں کے قریب کر دیا، نیکی کے معیار کو بھی بدل دیا. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس میں جو ہمارا پہلا حق قریبی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور آخری بات کروں گی، اس رمضان مبارک میں ہر کوئی اپنا کیلنڈر بنائے. جیسے آپ نے دیکھا نا، یہ بناتے ہیں یوتھ کیلنڈر بناتے ہیں نا، تو ہم اپنا رمضان کیلنڈر بنائیں. جو بچوں والے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رمضان کیلنڈر بنائیں. ہر دن کی ایک اس کے اندر آپ کوئی حدیث مبارکہ لکھ سکتے ہیں، ساتھ گوتری بنا کے کہ بچوں کو ایک حدیث مبارکہ یاد کروائیں. 30 روزے ہیں تو 30 دن کے وہ گاوے بنا لیں چھوٹے چھوٹے. ہر دن کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جوڑ لیں، کوئی کوٹیشن جوڑ لیں، کوئی کلمہ، کوئی دعا. بالکل میں اسی کو کہہ رہی ہوں کہ وہ یولیک کیلنڈر بناتے ہیں، ہم رمضان کیلنڈر بنا لینا، اس رمضان کو یوٹیلائز کریں اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اپنے لیے بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان کے ہمارا کیا مول ہے، ہم اس مول کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کیلنڈر بنا سکتے ہیں. اور پھر ہم چیک کریں کہ آیا کہ ہم نے اپنے اس مول کو حاصل کیا کہ نہیں کیا ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے.